بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 28 نومبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ ملک بھر میں مزید 3045 افراد میں کورونا کی تصدیق، مزید 45 افراد جاں بحق۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے ایران کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کے قاتلوں اور اس دہشت گردانہ کارروائی کا حکم دینے والوں کو سخت سزا دینے اور بھرپور انتقام لینے پر تاکید کی ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل رواں ماہ میں تیسری بار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اس بار 2 الگ الگ مقامات پر بظاہر 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے ایک آئس کریم پارلر پر خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ نائجر میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس کے ضمن میں پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی۔ یورپین پارلیمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں انسانی بنیادی حقوق کا معیار گر رہا ہے۔ جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 عام شہری شہید و زخمی ہوئے۔ صہیونی دہشت گردوں نے فلسطینی مظاہرین پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ برطانوی اخبار نے سعودی عرب کی آئل تنصیبات کی حفاظت کے لیے برطانوی فوجیوں کی خفیہ طور پر تعیناتی کی خبر دی ہے۔ اور حال ہی میں فرانسیسی پولیس کی بربریت کی ایک اور سند منظر عام پر آئی ہے، جس نے یورپی ذرائع ابلاغ میں خاصا شور و غل برپا کر دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں مزید 3045 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 45 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں مجموعی طور پر کورونا کے 48,223 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 54,35,139 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3045 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ ملک میں کورونا کے مصدقہ متاثرہ افراد کی تعداد 3,92,356 ہو گئی ہے، جن میں سے 3,37,553 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 46,861 ہے۔ جبکہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,20,37,900 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 14,49,895 ہو گئی ہیں۔ ان کے علاوہ 1,05,246 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 4,28,31,200 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جمعہ کے روز ایران کے سینئر ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کو دارالحکومت تہران کے قریب ایک علاقے میں خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے ایران کے ایٹمی سائنسدان کے قاتلوں اور اس دہشت گردانہ کارروائی کا حکم دینے والوں کو سخت سزا دینے اور بھرپور انتقام لینے پر تاکید کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ امام سید علی خامنہئی نے اپنے پیغام میں ایران کے ایٹمی اور دفاعی سائنسدان محسن فخری زادے کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے اس دہشت گردانہ واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دینے اور شہید فخری زادے کی سائنسی اور فنی کوششوں اور کاوشوں کو آگے بڑھانے پر تاکید کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس ممتاز ایٹمی اور دفاعی سائنسدان نے جس کو شک القلب اور دہشت گرد ایجنٹوں نے شہید کر دیا ہے، اپنی قیمتی جان عظیم اور جاویدانی سائنسی ترقی کی خاطر اللہ کی راہ میں پیش کر دی ہے، اور اللہ کی جانب سے ان کا بہترین اجر شہادت کا اعلیٰ مقام ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ایران کے دفاعی شعبہ کے ریسرچ سینٹر کے سربراہ اور ایران کے ممتاز سائنسدان شہید محسن فخری زادے کے مہمانہ اور بزدلانہ قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور عالمی سامراجی طاقتیں شہید محسن فخری زادے کے قتل میں ملوث ہیں۔ صدر حسن روحانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کے دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ شہید محسن فخری زادے جیسے سائنسدانوں کو چھیننے کے باوجود وہ ایران کی علمی پیش رفت اور ترقی کو متوقف نہیں کر سکتے، اور ایران علمی پیش رفت اور ترقی کے میدان میں اپنا سفر جاری رکھے گا۔
افغانستان کا دارالحکومت کابل رواں ماہ میں تیسری بار دھماکوں سے گونج اٹھا. اس بار 2 الگ الگ مقامات پر بظاہر 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے سنے گئے. دونوں دھماکے الگ الگ مقام پر ہوئے، تاہم یہ دونوں مقامات ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے دھماکوں کی آواز سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. پہلے دھماکے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور گاڑی میں سوار افراد کو انتہائی زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے ایک آئس کریم پارلر پر خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 10 افراد زخمی ہو گئے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک واقع آئس کریم پارلر کے مرکزی دروازے پر ایک شخص نے تلاشی کے بغیر جانے کی کوشش میں ناکامی پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے. جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کیا گیا. اسپتال انتظامیہ نے میڈیا کو بتایا کہ خودکش حملے میں زخمی ہونے والوں میں سے 4 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. نائجر میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس کے ضمن میں پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے آپس میں ملاقات کی. نائجر میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس کے ضمن میں پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ملاقات میں توانائی کے شعبہ سمیت 2 طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا. نائجر میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس کے موقع پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کے مابین سائیڈ لائن ملاقات ہوئی، جس کے دوران پاکستان اور سعودی عرب نے توانائی کے شعبہ سمیت 2 طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق رائے کیا. ذرائع کے مطابق سعودی حکمران امارات اور بحرین کی طرح پاکستان پر بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں دباؤ ڈال رہے ہیں. بحرین اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کے سلسلے میں سعودی حکمرانوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے حالیہ سعودی عرب کے دورے سے آشکار ہوا کہ سعودی حکمران مزید مسلم ممالک کو اسرائیل کے خیمہ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سعودی حکمرانوں کے اس اقدام کو فلسطین اور مسلمانوں اور دنیا اسلام کے خلاف گہری سازش اور غداری قرار دیا جا رہا ہے. یورپین پارلیمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں انسانی بنیادی حقوق کا معیار گر رہا ہے. یورپین پارلیمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں انسانی بنیادی حقوق کا معیار گر رہا ہے. ان خیالات کا اظہار یورپ میں انسانی بنیادی حقوق کی صورتحال 2018-19 کی پارلیمنٹ میں پیش کردہ رپورٹ کی منظوری کے لیے ووٹنگ کے موقع پر کیا گیا، جس کے حق میں 330 ووٹ آئے. 298 افراد نے مخالفت کی اور 65 ارکان غیر حاضر رہے. اس رپورٹ میں یورپ کے کئی ممالک کی حکومتوں کی جانب سے عدالتوں کی خود مختاری اور اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے نظام کو کمزور کرنے کی کوششوں کی شدید مذمت کی گئی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپ کے کئی ممبر ممالک میں نہ صرف شدت پسندوں بلکہ گورنمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کی جانب سے نفرت انگیز گفتگو اور نسل پرستی کا مختلف شکلوں میں اظہار ایک معمول بنتا جا رہا ہے. جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 عام شہری شہید و زخمی ہو گئے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمن کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز صنعاء کے مختلف علاقوں پر جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں میں 1 یمنی شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے. جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے 2 روز قبل بھی معارب صوبے کے مختلف علاقوں پر 15 مرتبہ حملہ کیا. واضح رہے کہ سعودی حکمرانوں نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور بعض دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے. یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 17,000 سے زائد یمنی شہری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی لاکھ یمنیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. صہیونی دہشت گردوں نے فلسطینی مظاہرین پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے. فلسطین کے مختلف علاقوں میں قدس کی غاصب و جابر صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے پرامن فلسطینی مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل داغے اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے. فلسطینیوں نے یہ مظاہرہ جمعے کے روز اسرائیل کی جانب سے صہیونی بستیوں کی غیر قانونی تعمیر کے خلاف کیا تھا.
قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پھر بحرین نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات کو آشکار کرتے ہوئے سفارتی تعلقات کے قیام کا اعلان کیا ہے اور اسی تناظر میں واشنگٹن جا کر سازشی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ عرب امارات اور بحرین کے تعلقات کی برقراری کی فلسطینی عوام اور علاقے کے ملکوں کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ فلسطینی عوام نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اس اقدام کو قبلہ اول اور فلسطین کاز سے غداری قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کو عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم سے نکال باہر کیا جائے۔ صہیونی دہشت گردوں نے فلسطینی مظاہرین پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی حکومت نے یہ فیصلہ اس ملک کی پارلیمنٹ اور عوام کی اطلاع میں لائے بغیر کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف لیبر پارٹی نے اس مسئلے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے فیصلے کو غیر اخلاقی قرار دیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فوجی آئل تنصیبات کو ڈرون حملوں سے بچانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے تعینات ہوئے ہیں۔ دوسری جانب برطانوی فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ برطانوی فوج کی تعیناتی پر ابھی تک 8,40,360 پاؤنڈ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اور حال ہی میں فرانسیسی پولیس کی بربریت کی ایک اور سند منظر عام پر آئی ہے، جس نے یورپی ذرائع ابلاغ میں خاصا شور و غل برپا کر دیا ہے۔ فرانسیسی پولیس کے 3 اہلکار ایک سیاہ فام شہری کے گھر میں داخل ہو کر اس کو بڑے بہیمانہ انداز میں زد و کوب کرتے ہیں۔ شکایت ہونے پر پولیس والے ہر قسم کے تشدد سے مکر گئے، مگر بعد میں جب معلوم ہوا کہ وہاں CCTV کیمرے نے ان کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیمرہ لگا ہے۔ نسل پرستانہ بنیادوں پر سیاہ فام شہری کے ساتھ بری طرح مار پیٹ کرنے کے بعد پولیس والے اسے اٹھا کر پولیس اسٹیشن لے گئے اور 2 دن تک بلا جواز اسے اپنے پاس قید رکھا۔ اس قسم کی ویڈیوز آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کے کھوکھلے نعرے لگانے والے یورپ، بالخصوص فرانس سے وقتاً فوقتاً منظر عام پر آتی رہتی ہے، جو واضح طور پر یورپی اور مغربی انسانی حقوق کی حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔